ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے واسطے سے حضور کی امت کو ایک بڑی مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اس رات کے بارے میں اور دیگر 4 راتوں کے بارے میں ایک حدیث میں ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 5 راتوں کو جاگ کر اور عبادت کر کے ان کو زندہ رکھا تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان میں سے ایک 8 ذی الحجہ کی رات ہے، 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری 9 ذی الحجہ کی رات، تیسرے 10 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کی رات، اور چوتھے عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب برات۔ یہ سال میں 5 ایسی راتیں ہیں کہ جو بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور ان میں عبادت کرنے کا خاص الخاص فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے
ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے۔ شب قدر تو سب سے افضل رات ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور اکثر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اسی کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اسی کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے مومن بندے سے محبت ہے، اور اپنے ایماندار بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور عنایتیں ہیں، اور بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے، اور علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے جو عجیب و غریب ہے، کہ رحم فرمانا، رحمت فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے، اور ناراض ہونا اور سزا دینا یہ بندوں کا، اس کی وجہ بندوں کے گناہ ہے۔ یعنی جب بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اکثر تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، لیکن کسی کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، تو گناہوں کی ناراضگی کی وجہ بندوں کے گناہ ہیں، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے۔ ظاہر ذات اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی ہے، اور ان کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے، کہ غضب ہوتا ہے کبھی کبھی، ناراضگی ہوتی ہے کہیں کہیں، بیشتر تو ان کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور علماء نے شب برات کے فضائل کا خلاصہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے میں 3 بیان کر رہا ہوں، کہ شب برات جو بڑی رات ہے، اس کے جتنے بھی فضائل حدیث میں آئے ہیں ان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال جو کچھ دنیا میں ہونا ہے وہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک نظم ہے، اس نظم کے مطابق، اس انتظام کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے۔ لہذا شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ دنیا میں ہونا ہے
جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہاں سے اس کو نقل کرو، اور نقل کر کے حسب انتظام جو جو فرشتے ان کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس رات میں آئندہ سال کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو اتنی روزی، فلاں کو اتنی روزی، فلاں کو اتنا روزی، فلاں کی روزی میں برکت ہوگی، فلاں کے روزے میں تنگی ہوگی، فلانا قحط میں مبتلا ہوگا، فلاں فقر و فاقے سے دو چار ہوگا، فلانا دن دوگنی رات چوگنی کمائے گا، کھائے گا، پیے گا، موج کرے گا، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اس کی قسمت میں لکھا ہے بس اس کے مطابق اس کو روزی ملے گی۔ اسی طرح آئندہ سال کون پیدا ہوگا لکھ دیا جائے گا۔ اب جتنے عالم ارواح سے جتنی روحیں دنیا میں آئیں گی اور دنیا کے اس جسم میں آ کر کے پیدا ہوں گی، ان سب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب فلاں کے اولاد ہوگی، فلاں کے اولاد نہیں ہوگی، فلاں کے لڑکا ہوگا، فلاں کی لڑکی ہوگی، فلاں کے ہوگی، فلاں کے نہیں ہوگی، فلاں کے ہوتے ہی مر جائے گی، فلاں کے اولاد زندہ رہے گی۔ اب جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے مطابق آئندہ سال جس کے بھی اولاد ہونی ہے ہو جائے گی۔ اسی طرح آئندہ سال جس کا انتقال ہوگا وہاں لکھا ہوا ہے پہلے سے، وہاں سے نام لکھ کر سب کے روح نکالنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ آئندہ سال فلاں فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو 15 شعبان کے بعد زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اگلے 15 شعبان آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طرح کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور آئندہ سال تک ہوگا وہ سب لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے، کتنا 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس ایک سال کا چٹھا اس میں سے لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے، کیا وہ ایک سال تک اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب اس تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اگر دعا کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کے روزی میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں آدمی دعا کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، اور نہیں دعا کرے گا تو مر جائے گا، نہیں دعا کرے گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا، فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی، نہیں دعا کرے گا تو اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اسے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن لکھا ہے اگر دعا کرے گا تو ہو جائے گی۔ فلانا آدمی کاروبار کرے گا تو فیل ہو جائے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا دعا کرے گا تو اس کے کاروبار چل پڑے گا۔ فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کی شادی نہیں ہوگی، لیکن دعا کرے گا تو شادی ہو جائے گی، اولاد نہیں ہوگی، دعا کرے گا تو اولاد ہو جائے گی۔ امتحان میں فیل ہوگا، دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا، محنت کرے گا تو پاس ہوگا، محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا، اور فیل ہو جائے گا، دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا۔ تو دونوں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور صرف دعا کے ساتھ ہی نہیں ہے، جیسے صدقہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا،
کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، کوئی سانحہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ پیش آنے والا ہے، لیکن اگر وہ لکھا ہے اگر صدقہ دے گا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی اور نہیں تو آ جائے گی. ایسی تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں. اور یہ والی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. اور اس رات میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگو گا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. لہذا ہر آدمی اپنی تقدیر کے بارے میں کہ معلوم نہیں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال میں زندہ رہوں نہیں رہوں، معلوم نہیں آئندہ سال مجھے روزی ملے نہ ملے، کم ملے زیادہ ملے، تو بس ہائی رات دعا مانگنے میں گزارو کہ اللہ دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما. اب یہ دعا تو ایسی جامع ہے کہ ہر آدمی آسانی سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما، تو بس دعا قبول ہو جائے گی. بلکہ اس رات میں دعائے قبولیت کا تو یہ حال ہے کہ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہم سے دعا مانگے تو ہم قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگے تو ہم بخش دیں، کوئی اپنی حاجت مانگے تو ہم پوری کر دیں. یہ رات کے آخری تہائی حصے میں من جانب اللہ اعلان ہوتا ہے. اور اس وقت تہجد میں اٹھنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ خاص وقت ہے دعائے قبولیت کا. اور یہ فضیلت ہر رات کی سارے سال ہے. لیکن یہ جو 5 راتیں ہیں، یہ جو شب قدر ہے یا شب برات ہے نا، اس میں مغرب سے لے کر فجر تک یہی معاملہ رہتا ہے اور اس کی یہ فضیلت رہتی ہے. یعنی ساری رات شروع سے اخیر تک اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے. اور یہ شروع رات سے اخیر رات تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں، کوئی ترقی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو ترقی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں. یہ ان راتوں کی خاص فضیلت ہے. تو ایک طرف تو تقدیر میں سے اللہ پاک آئندہ سال کے سارے اہم امور لکھوا کر فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں جس میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا ہوگا اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو ہو سکتا ہے ہماری مرضی کے خلاف لکھا ہوا ہو، ہمارے حق میں ایسی بات لکھی ہوئی ہو جو ہم نہ چاہتے ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ بھائی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آئندہ سال عافیت عطا فرما، آئندہ سال میں ہمیں یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان سے آسان فرما. اور ایک خاص دعا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں جو فقیہ تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرا نام اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے جو دوزخ میں جائیں گے، تو یا اللہ وہاں سے میرا نام کاٹ کے اہل سعادت میں لکھ دیجیے، یعنی میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیجیے جو جنت میں جانے والے ہیں. کیونکہ یہ تقسیم اللہ پاک نے انسان کے بارے میں انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی کر دی. انسان کی 2 تقسیمیں کر دی ہیں اللہ پاک نے، فمنہم شقیون و سعید، کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی بس 2 ہی قسمیں ہیں. بعض ان میں سے نیک بخت ہیں، بعض ان میں سے بدبخت ہیں. نیک بخت سے مراد ہے اہل ایمان اور بدبخت سے مراد ہے کفار اور مشرکین. اور یہ 2 قسمیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 19 مرتبہ یہ تبدیلی ہوتی ہے. نیک بخت کو بدبخت میں لکھ دیا جاتا ہے، بدبخت کو پھر نیک بخت میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ یہ دعا بہت زیادہ اہتمام سے کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میرا نام آپ کے علم کے مطابق تقدیر میں
اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے تو اپنی رحمت سے وہاں سے میرا نام کاٹ کے اہل سعادت میں لکھ دیجیے. تو یہ تو روزانہ دعا مانگنے کی ہے بھائی. اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کسی کو بھی یہ نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا. دیکھو نا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کتنے کافر ہیں جو زندگی بھر کافر رہتے ہیں, آخر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر کے وفات پا جاتے ہیں. کوئی 70 سال میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر مر جاتا ہے, کوئی 80 سال میں, کوئی 90 سال میں. اور ایک نہیں, دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں. حال ہی میں ایک واقعہ بعض احباب نے بیان کیا کہ سندھ کے اندر ایک ہندو عورت مسلمان ہوئی اور 80-90 سال اس کی عمر تھی, اور جہاں وہ مسلمان ہوئی تھی وہاں عورتوں نے اس کو نماز وغیرہ یاد کرانے کی بہت کوشش کی, بس کلمے کے سوا اور کچھ اسے یاد ہی نہیں ہوا. اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بس وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی. ساری زندگی تو کفر میں گزری اس کی. آخر میں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور ایسے واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں, تھر پارکر وغیرہ کے علاقے جہاں ہر وقت فقر و فاقہ چھایا رہتا ہے, وہاں کتنے مسلمان ہیں جو غربت سے اور فقر و فاقے سے عاجز ہو کر کے کوئی معاذ اللہ عیسائی ہو جاتا ہے اور کوئی ہندو ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے. تو مسلمان تھا نا, کلمہ گو تھا وہ, لیکن تنگ دستی سے عاجز آ کر کے اس نے کفر اختیار کر لیا, اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. تو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے, اپنے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. اس لیے بڑے ڈرنے کا مقام ہے یہ, اور بہت ہی گر گڑا کر یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اگر میرا نام ان لوگوں کے اندر لکھا ہوا ہے جو اہل شقاوت ہیں تو مہربانی فرما کر کے میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو اہل سعادت میں سے. دعا کی ضرورت ہے, اور دعا سے میں کہہ رہا ہوں تقدیر بدل جاتی. حدیث میں بھی اس کا مضمون آیا. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے, پھر آخر میں ایسا عمل کرتا ہے کہ سیدھا دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے, گناہ کام کرتا رہتا ہے, آخر میں پھر ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور انما الاعمال بالخواتیم, انما الاعمال بالخواتیم, سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ دیکھا جائے گا, خاتمہ ایمان پر ہے تو بس اہل سعادت میں سے, پھر رحمت ہی رحمت, بخشش ہی بخشش, اور جنت ہی جنت. اور خدا نخواستہ اگر وہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہے تو اہل شقاوت میں سے, چاہے ساری زندگی اس نے حج کی ہو, ساری زندگی اس نے عمرے کی ہوں, تہجدیں پڑھی ہوں, اشراق پڑھی, جو خاتمہ ایمان پر نہیں ہو تو سب مٹی ہو گیا, اور اب ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی. تو ویسے تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. حضرت تو کی تلقین یہی ہے کہ بھئی یہ تو روزانہ دعا مانگو, لیکن اس رات میں خاص طور سے یہ دعا مانگو, جس کو آسان لفظوں میں یوں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. بس یہ دعا کرو, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے جتنے بھی میں نے بزرگ دیکھے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائی ہے, ان سے یہی ایک دعا خاص طور سے کرتے ہوئے پائی ہے کہ وہ خود کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. تو یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے, بس یہ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. خود کرتے بھی تھے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے بھئی یہ دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس لیے کہ سب سے بڑی دولت یہ ایمانی ہے. چاہے عمل بھی آدمی کے پاس زیادہ نہ ہو, بس ایمان سلامت ہو. ایمان جو ہے نا وہ بالکل صحیح سلامت
دنیا سے چلا جائے. اس کے لیے اپنے قریب کے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر تھے اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کا یہ ملفوظ میں نے کئی واسطوں سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ بچا بچا کر کسی طرح اپنا ایمان قبر تک لے جاؤ، آگے بیڑا پار ہے. بچا بچا کر کسی طرح یہ ایمان قبر تک لے جاؤ، بس پھر آگے جیت ہی جیت ہے، کیونکہ آگے تو پھر معافی ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے. یہ ساری مغفرت، ساری بخشش یہ سب اہل ایمان کے لیے ہے، اس کو لے جاؤ. لہذا یہ جو دعا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہم پلے باندھیں، اس کو روزانہ بھی کرتے رہیں، اور جب ایسی مبارک راتیں آئیں یا جیسی یہ رات آنے والی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اس میں بھی یہ دعا مانگیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بھی سن لو. وہ حضرت تھانوی ہیں، وہ تو حکیم الامت ہے. وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ اہم بھی ہوتی ہے، پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ حکیم ہے. وہ حکیم الامت ہے، اس لیے ان کی ہر بات میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس زمانے میں میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی بتاتا ہوں تم کو کہ کیوں کہتا ہوں میں. کہ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے. ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ تو اس کی حفاظت بھی تو فرض ہوگی نا. لہذا اس کی حفاظت فرض عین ہے، اور جب یہ حفاظت فرض عین ہے تو بھئی اس کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ہو نہیں سکتی. لہذا صحبت اہل اللہ بھی فرض عین ہے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت اختیار کرے، تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے محفوظ رہے گا کہ جب شیطان مردود ہوا نا، جب شیطان مردود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک کسی انسان کے جسم میں جان ہے، میں اس کو اخیر دم تک بہکاؤں گا اور میں بھٹکاؤں گا اور آپ کے راستے سے اس کو میں گمراہ کروں گا. یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا واسطہ دے کر کہا اس نے کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسان کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں، لہذا میں اس کو مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں. میں اس کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، جس کا حاصل ہے میں اس کا ایمان برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا اور اس کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، یعنی گناہوں میں اسے مبتلا کرتا رہوں گا، نافرمانی میں مبتلا کروں گا جیسے اس کی وجہ سے میں نافرمان ہوا. تو اللہ پاک نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم. یہ کون کرے؟ اللہ پاک خود فرما رہے. اللہ پاک فرما رہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے معافی کرتا رہوں گا. اللہ
تو دنیا میں بھی وہ معاف فرمانے والے ہیں اور آخرت میں تو ہیں وہ معاف کرنے والے. لیکن شیطان نے ایک بات اور بھی کہی تھی یہاں پر، جو قرآن شریف میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ لا عبادک منہم المخلصین، کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا اور پورا ایڑی چوٹی کا میں زور لگاؤں گا، مگر جو آپ کے مخلص اور نیک بندے ہوں گے ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا. وہی اللہ والے مرادیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 جماعتیں مراد ہیں. انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پر، صدیقین دوسرے نمبر پر، شہداء تیسرے نمبر پر، صالحین اولیاء اللہ، صالحین کہتے ہیں اولیاء اللہ کو، یہ چوتھے نمبر پر. یہ سب شیطان کے دائرہ کار سے باہر ہے. یہاں اس کا کوئی داؤں نہیں چلے گا، یہاں اس کا ہر وار بیکار جائے گا. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے ایک مستثنا کر دی ہے جگہ نیک بندوں کی، تو جو ان کی صحبت میں رہے گا وہ اس پر بھی شیطان کا داؤں نہیں چلے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما، اس لیے اب ہمیں کسی نہ کسی بزرگ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے، اور یہ تعلق بعض مرتبہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو تو کارآمد ہو جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ معقولات کے اور منقولات کے امام ہیں، جامع المعقول والمنقول ہیں وہ. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشہور و معروف تفسیر ہے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ تمام ظاہری علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جب فارغ ہو گئے تو پھر یہ بزرگوں کی خدمت میں بھی گئے کہ جو کچھ اب میں نے پڑھا ہے وہ میرے عمل میں بھی تو آنا چاہیے. تو جیسے علم استادوں کی صحبت سے آتا ہے، عمل اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. اور کسی اللہ والے سے عمل سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے مناسبت شرط ہے. مناسبت کہتے ہیں مزاج میں موافقت شرط ہے کہ جو اصلاح چاہتا ہے اس کا اور جو اصلاح کرنے والا ہے دونوں کا مزاج ملتا جلتا ہو. اگر مزاج ملتا جلتا ہوگا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی ہوگا، اور اگر مزاج نہیں ملے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے جنید ہو، چاہے وہ عطار ہو، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ غزالی ہو. لیکن مزاج نہیں ملے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے جیسے جس ڈاکٹر پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اس کی دوا سے علاج سے فائدہ ہوتا ہے، اور جس کی بات پہ اطمینان نہیں ہوتا کتنے بڑا اسپیشلسٹ ہو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا. یہ طبیعت ملنے کی بات ہے. تو جیسے جسمانی امراض میں طبیعت کا ملنا ضروری ہے، طبیب پر اطمینان ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے بھی طبیب پر اور روحانی طبیب پر اطمینان اور مزاج میں یکسانیت ضروری ہے. لہذا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہ جاتے تھے، جہاں جاتے تھوڑے دن وہاں رہتے اور ان کی خدمت میں بیٹھتے، ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے، لیکن طبیعت نہیں ملتی تھی. اور جب طبیعت نہیں ملتی تو پھر وہاں سے کہیں اور چلے جاتے. بہرحال انہوں نے جیسے علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے تھے، ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ اپنی اصلاح کے لیے اور تزکیے کے لیے اور علم کو عمل میں لانے کے لیے بھی لمبا سفر کیا. کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں جاتے. اب جہاں بھی جاتے کہیں بھی ان کی طبیعت نہ ملتی. آخر میں بڑے مایوس سے ہونے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میری قسمت میں نہیں ہے، کیونکہ جہاں جاتا ہوں میرا مزاج ہی نہیں ملتا، میری طبیعت ہی نہیں ملتی. آخر میں پھر کسی اور بزرگ کے بارے میں ان کو اطلاع مل کہ وہی بڑے بزرگ ہیں اور اللہ نے ان کی صحبت میں بڑی تاثیر رکھی ہے، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کی بڑی اصلاح ہوتی ہے.
تو ان کی خدمت میں ہی پہنچ گئے. اچھا ایک تو مزاج دیکھتے تھے، اور اس زمانے کے جو بزرگ تھے وہ تو اصلاح کے لیے آتا تھا، اس کا امتحان بھی لیتے تھے کہ دیکھیں یہ سچا طالب ہے یا جھوٹا طالب ہے. اگر سچا طالب ہوتا تھا تو اس کو رکھتے تھے، ورنہ دوسرے کو بھگا دیتے تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں جانا نصیب ہوا، جس کو کونیا کہتے ہیں. تو وہاں ان کی خانقاہ کی بھی زیارت کی. تو وہاں ان کے لوگوں نے بتایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ان کے اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا تو اس کو خانقاہ کے اندر ہفتہ 10 دن رکھا جاتا تھا، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہدایات ہیں اس کو دی جاتی تھیں. اس کے بعد جب وہ ہفتہ 10 دن وہاں رہتا، اس کے بعد پھر ان کو اخیر میں حضرت کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا، اور حضرت پھر اس کا جائزہ لیتے تھے. تو اگر وہ سچا طالب ہوتا تھا تب تو اس کی جوتی دروازے پر نہیں رکھی جاتی تھی، اور اگر وہ ہوتا نالائق اور مخلص نہ ہوتا یا کسی وجہ سے ہم مزاج نہ ہوتا تو اس کے حضرت کی جو کمرہ تھا اس کے باہر اس کی 2 جوتیاں وہاں رکھ دی جاتی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے پہنو اور چھٹی کرو. جوتی پہنو چھٹی کرو، یہاں سے تمہارا یہاں مقصد پورا نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو پہلے زمانے میں بڑا امتحان بھی ہوتا تھا، لہذا اس کے بعد پھر اس کو اصلاح کے لیے رکھا جاتا تھا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جن بزرگ کے پاس گئے تو وہاں پر خانقاہ میں رہے، اور کچھ دن کے بعد حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اب ان کے مزاج سے اپنے مزاج کو ملنا محسوس ہوا، اور محسوس ہوا کہ بھئی میرا یہاں اصلاح ہوگی، میرا ان سے مزاج ملتا ہے، طبیعت ملتی ہے. تو پھر انہوں نے موقع پا کر کے حضرت سے اپنے اصلاح کی درخواست کر دی. تو انہوں نے پہلے ان کو امتحان لیا اور ان کی آزمائش کی. مختلف طریقے سے وہ امتحان لیتے تھے، جیسے مناسب سمجھتے تھے ویسے ہی آزمائش کرتے تھے. انہوں نے مولانا راضی کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کی تو آزمائش پہ پورے اترے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی تم کل میری خانقاہ میں فجر کے بعد آ جانا، میں تم کو سلسلے میں داخل کر لوں گا. ان کا امتحان پاس ہو گیا بھائی، اور ان کا بھی ان سے طبیعت مل گئی. اس کے بعد اب یہ فجر کے بعد خانقاہ میں پہنچے، حضرت نے دروازہ بند کیا اور مولانا راضی کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر ان کے دل پر توجہ دینی شروع کی. اس توجہ میں یاد رکھو کہ توجہ دینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے نہ یہ کوئی ضروری ہے، لیکن یہ علاج ہے ایک طرح کا، اور علاج کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو مولانا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ان کے دل پر توجہ دینی شروع کی. تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ تیز ہوا میں کتاب کے ورقے الٹتے ہیں نا، ان کے پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز ان کو اپنے دل میں محسوس ہوئی. یہ گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تم جو ظاہری علوم پڑھ کے آیا وہ نکل رہے ہیں، جب یہ نکلیں گے تو پھر باطنی علوم آئیں گے. کہ حضرت میری توبہ مرید ہونے سے یہ تو ذرا میں نے تو برس دن رات جاگ کر اور لمبے لمبے سفر کر کے میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں، آپ تو ذرا سی دیر میں میرے دل سے نکال رہے ہیں. میں تو حضرت تیار نہیں. کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں، لیکن پہلے تو یہ نکلیں گے، یہ نکلیں گے تب آئیں گے باطنی علوم جن کے تم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بیعت نہیں ہونا چاہتا، اب حضرت بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت نہیں ہو رہے. 1-2 مرتبہ حضرت نے سمجھایا، جب یہ نہیں مانے تو کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی بھائی. اور پھر اس کے بعد فرمایا اچھا بھائی تم اب بیعت تو ہم سے نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ ہم سے تعلق رکھنا، یہ تعلق تمہارے کام آئے گا. اب یہ وہاں سے بغیر بیعت ہوئے اپنے وطن واپس چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر کے علوم کے دریا بہا دیے. علوم شریعہ پر بڑی بڑی کتابیں اور تفسیریں لکھ دی. امام راضی کی تفسیر مشہور و معروف ہے، اور علوم عقلیہ علوم نقلیہ خوب پڑھے اور خوب پڑھائے.
اور دنیا میں امام راضی کہلانے لگے. اور پھر اللہ پاک نے چونکہ علوم عقلیہ ان کو بہت عطا فرمائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دہریے جو ہوتے ہیں وہ عقل کے غلام ہوتے ہیں. دہریہ کہتے ہیں خدا کے انکار کرنے والے کو. ایک فرقہ دنیا میں ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جیسے ہمارے یہاں سوشلسٹ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، یہ لامذہب اور دہریے ہوتے ہیں. یہ یعنی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان جو ہے خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یہ خود بخود ہی چلتے رہے، خود بخود ہی ختم ہو گئے، کوئی ان کا معاذ اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھئی نظر تو آتے نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہوتے تو نظر تو آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن آدمی ان کو مانتا ہے. تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ بھئی نظر نہیں آ رہی تو مانتے ہیں. اب بتاؤ ہوا کہیں نظر آ رہی ہے؟ پنکھے چل رہے ہیں، آپ کو ہوا نظر آ رہی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہوا نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. حالانکہ کسی کو بھی ہوا نظر نہیں آ رہی. کوئی اپنے جسم میں روح دکھا سکتا ہے؟ لیکن سب یہاں مردے بیٹھے یا زندہ؟ بھئی سب مردہ بیٹھے زندہ بیٹھے. دکھاؤ پھر کیا دلیل ہے تمہارے پر تم زندہ ہو؟ دکھاؤ روح کدھر ہے تمہارے اندر. کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. اپنی بینائی میں سب کو آنکھیں نظر آ رہی نہیں آ رہی؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ میں نظر آ رہا ہوں؟ دکھاؤ پھر بینائی کہاں ہے تمہارے آنکھ میں؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. یہ تو غلط دلیل ہے کہ بھئی نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی اور آدمی کو آدمی مانتا ہے ان کو، واقعی اس کا وجود ہے. تو جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ کیسے نظر نہیں آئے تو کیسے اس کا وجود نہ مانا جائے؟ یقیناً ماننا چاہیے. مانتے ہیں الحمدللہ ہم. تو ایک ان کی بہرحال وہ دہریہ ان کے زمانے میں بہت تھے. اور مولانا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل عقلیہ سے ان سے مناظرہ کر کے ان کو قائل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے. تو مولانا کو 100 دلیلیں یاد تھیں اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یاد آ گئی، وہ ایک سنا دیتا ہوں آپ کو دلچسپی کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے پروردگار کو کس دلیل سے پہچانا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کے وجود کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں اور اپنے منصوبوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. کہ میں ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں، منصوبہ بنا لیتا ہوں کہ 100% یہ یوں کروں گا تو ایسا ہوگا، پھر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی طاقت ہے جو اس کے اوپر اختیار رکھتی ہے کہ وہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کی 100 عقلی دلیلیں معلوم تھیں، اور وہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے دہریوں سے مناظرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے تھے اور وہ قائل ہوتے تھے. اب یہ زندگی اسی طرح ان کی گزر گئی، یہاں تک کہ شیخ کی زندگی میں امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. اور ایک یہاں بیچ میں یاد رکھو کہ حدیث میں آیا ہے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے بچانا. کسی کسی کے انتقال کے وقت شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان کا طوطا اس کا اڑ جائے. وہ اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ بچائے اللہ. تو میں نے خود اپنی آنکھ سے میں نے بعض لوگوں کا دیکھا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت شیطان ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ بس میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑو. وہ مرنے والا کہہ رہا ہے خدا کی قسم کبھی بھی تیری عبادت نہیں کروں گا، تو جھوٹا ہے، میں تجھے کیسے تسلیم کر لوں. بھائی اسی کشمکش میں آدمی کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حدیث میں یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے مجھے بچانا. وہی بات ہے کہ وہ آخر تک کوشش کرتا ہے بہکانے کی، بھٹکانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تعلق اور ان کی صحبت جو ہے وہ اس فتنے سے بچانے والی ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان ان کے سرانے آ کے بیٹھ گیا. تو یہ کم وقت
عالموں کے پاس عالم بن کے جاتا ہے، عابدوں کے پاس عابد بن کے جاتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو پوچھنے لگا کہ امام راضی سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ ہاں ہے، کیا دلیل ہے؟ فٹ امام راضی نے دلیل دے دی، اس نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ تو امام راضی نے دوسری دلیل دے دی، اس نے دوسری کو توڑ دیا، انہوں نے تیسری دی، انہوں نے تیسری کو توڑ دیا، اس نے چوتھی دی، انہوں نے چوتھی دی، اس نے چوتھی توڑ دی۔ حالانکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں جب مناظرہ کرتے تھے تو 2-4 دلیلوں میں دہریے کو قائل کر دیا کرتے تھے، اور اب صورت یہ حال یہ ہے کہ وہ دلائل پہ دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کاٹتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امام راضی کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کون ہے، یہ کون سا دہریہ آ گیا، کون آ گیا جو ایسا میرے ہر دلیل کو ایسا جواب دے رہا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ یہاں تک کہ 90-95 دلیلیں دے دیں اور ساری کی ساری شیطان نے توڑ دی۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے کہ میرا تو خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر اس نے میرے تمام دلائل کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ جو ہے یہ سوء خاتمہ ہے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی امام راضی کی پریشانی بڑھنے لگی اور دلائل کا ذکر ختم ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پریشانی کو ان کے شیخ پر منکشف فرما دیا، جنہیں خدمت میں یہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اور اپنے تزکیے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت وہ وضو فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں مٹی کے لوٹوں میں پانی ڈال کر وضو کرنے کا زمانہ تھا۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، شیطان ان کو ان کے دلائل توڑتا جا رہا ہے اور پریشانی میں ہے، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، تو ایک کیفیت سی ان کے اوپر طاری ہوئی۔ اسی کیفیت میں انہوں نے اس لوٹا جو ہاتھ میں تھا نا، اس کو زمین پہ یوں مارا اور کہا راضی یوں کیوں نہیں کہتا تھا میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ آیا لوہار کی 1 اور سنار کی 100۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شیخ کے یہ الفاظ امام راضی کانوں میں پہنچا دیے۔ جیسے ہی الفاظ آئے امام راضی کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور بجائے دلائل سے دلائل کا جواب دینے کے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ بس شیطان سنتے ہی وہاں سے دم دبا کے بھاگ گیا، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو بھئی یہ اللہ والوں کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، دیکھو کہ ذرا سا تعلق تھا تو وہ بھی آخر کار ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا فرض عین ہے، کیونکہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، اور اس کی حفاظت بغیر اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے ہو نہیں سکتا، لہذا یہ بھی ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اگر میرا نام اہل شقاوت میں لکھا ہوا ہے تو آپ میرا نام اہل سعادت میں لکھ دیجیے۔ تو یہ مبارک رات جو ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی اول سے اخیر تک، لہذا مغرب کے بعد بھی دعا مانگو، عشاء سے پہلے بھی مانگو، عشاء کے بعد بھی مانگو، اور پھر تہجد میں بھی مانگو، اور مانگتے ہی رہو۔ لہذا آئندہ سال جو اہم اہم امور انجام پانے ہیں یہ سارے کے سارے لوح محفوظ سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور ادھر تقدیر معلق ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو دعا سے، صدقے سے، صلہ رحمی سے اور دوسرے کارائے خیر سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو دعا میں خاص طور سے حدیث میں دعا کا ذکر آیا ہے، لہذا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عیسائی رات جو مانگنے کی ہے کہ اللہ آئندہ سال میرے ساتھ ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، یا اللہ ہر طرح کی خیر نصیب ہو مجھ کو، میری اولاد کو، میری نسل کو، میرے احباب کو، میرے متعلقین کو، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما، مجھے بھی ہر بیماری سے بچانا، ہر حادثے سے بچانا، ہر سانے سے بچانا۔ بس حضور نے ایسی دعائیں ہمیں مانگ دی، بس وہ مانگ لو بھائی،
قرآن شریف کی یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری دعا جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما۔ تیسری جامع دعا جو اس سے بھی مختصر ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ اور پھر اس سے بھی چھوٹی اور جامع دعا ہے عافیت کی دعا کہ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں سے سچا پکا تعلق عطا فرما۔ تو ایک فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں سارے اہم کام جو ہے وہ لوح محفوظ میں سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور تقدیر معلق میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، لہذا دعا سے اگر کسی کے حق میں شر کی تقدیر ہے تو اس کے لیے خیر بھی ہو سکتی ہے دعا کے ذریعے۔ اور جو ایک دوسری قسم ہے تقدیر مبرم، تقدیر مبرم کہتے ہیں قطعی تقدیر کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ بالکل اٹل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں اسے کیا انجام ہوگا، یہ اپنے اختیار سے اسے خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یا یہ صحت مند ہوگا یا یہ صحت مند نہیں ہوگا، یا یہ تندرست ہوگا یا یہ امیر ہوگا یا یہ غریب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کون اپنی تقدیر معلق میں دعا کر لے گا، کون نہیں کرے گا۔ تو تقدیر مبرم ہوتی ہے جو بالکل پکی تقدیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ بس اس میں تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے تقدیر مبرم میں لکھا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اسی اوپر راضی ہیں۔ تو بھئی یہ رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے جو آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ضرور بضرور اپنے فضل سے ایمان پر فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ، ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اہل و عیال، ہماری پوری نسل کا، ہمارے سارے احباب کا، سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا یا اللہ، خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو شب برات آنے والی ہے یا اللہ، شب برات بھی ہمیں نصیب فرمانا، رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمانا یا اللہ، ہمیں رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمانا یا اللہ، شب برات بھی عطا فرمانا اور رمضان شریف کا مہینہ بھی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، نصیب فرمانا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا ارحم الراحمین۔ جتنے احباب و خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے یا اللہ، ہمیں بھی انہیں بھی توفیق عطا فرما
ہمیں بھی اور انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ حاضرین میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ہماری اور ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہماری ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرض اتروا دیں یا اللہ، تمام مقروضوں کے قرض اتروا دیجیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہم سب حضرات کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہم سب کے ساری نیک حاجتیں پوری فرما۔ جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، لکھا ہے، سب کے نیک مرادیں پوری فرما۔ اس پرچے میں جن صاحب کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا اللہ ہماری بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی باقی زندگی اپنی تابع داری اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی باقی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو شب برات کی ایک فضیلت بیان کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ اس رات میں جتنے بھی آئندہ سال کام انجام پانے والے ہیں اور آئندہ جو کام ہونے والے ہیں، وہ سب اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ آپ بتلائیے کیا ہوتا ہے؟ فرمائے اس رات میں ہر اس بچے کا نام جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں آئندہ سال جو جو پیدا ہوں گے ان کے بھی نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جو آئندہ مریں گے ان کا بھی نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنے اپنے وقت پر جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، اور جس کی اولاد ہوتی ہے اولاد ہو جاتی ہے، اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باقی کاموں کو سمجھ لیں۔ اور اس رات میں بندوں کے نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہے یہ رات عبادت کی بھی ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں لگنا چاہیے، لیکن کوئی خاص عبادت اس رات کی نسبت سے مقرر نہیں ہے۔ ہر آدمی جو بھی عبادت کر سکتا ہو یا جس عبادت میں اس کا زیادہ دل لگتا ہو وہ کر سکتا ہے۔ نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ لے، تلاوت کرنا چاہے تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھنا چاہے تسبیحات پڑھ لے، دعائیں کرنا چاہے دعائیں کر لے۔ ہر نیک عمل اس رات میں کرنا درست ہے۔ کوئی خاص عمل یا کوئی خاص نفل کسی خاص طریقے سے پڑھنا اس رات میں ثابت نہیں۔ بس جو عمل بھی کرے اخلاص سے کرے، جو عمل بھی کرے سنت کے مطابق کرے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان لگا کر کرے۔ جتنا عمل خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا اور جتنا کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا اتنا ہی بہتر اور زیادہ انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگا۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں، اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کس کس کو کتنی کتنی روزی ملے گی۔ یہ فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق آئندہ سال ہر ایک کو روزی ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہ آئندہ کے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ منگل کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو ہم ایسا کر دیں گے۔ مثلا کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ سال اس کا انتقال ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اگر دعا مانگ لے گا تو انتقال نہیں ہوگا، یا صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، یا کسی کا کوئی حادثہ یا سانحہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیں گے اور اس حادثے سے دو چار نہیں ہوگا، صدقہ کرے گا تو اس بلا سے بچ جائے گا، صلہ رحمی کرے گا تو اس مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، اس لیے یہ رات دعا مانگنے کی بھی، مغرب کے بعد بھی دعا کرے، عشاء سے پہلے بھی دعا کرے، عشاء کے بعد بھی دعا کرے، اور سونے سے پہلے بھی دعا کرے، اٹھ کر بھی تہجد کی نماز سے پہلے یا بعد میں بھی دعا کرے۔ بس وقفے وقفے سے سائے رات کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہے۔ تو جو تقدیری باتیں اس کی مرضی خلاف ہوں گی انشاءاللہ دعا کی برکت سے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ مصیبت ہوگی تو وہ عافیت میں بدل جائے گی، بیماری ہوگی تو صحت سے بدل جائے گی،
تنگ دستی مقدر ہوگی تو وہ فراخی میں بدل جائے گی، موت لکھی ہوگی تو وہ حیات سے بدل جائے گی۔ اس طرح دعا کی برکت سے اس رات میں جو تقدیری معاملات ہیں وہ معلق کے درجے میں ہیں تو وہ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ البتہ تقدیر مبرم وہ قطعی تقدیر ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جیسا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ویسا ہی ہوتا ہے، وہ دعا سے بھی نہیں بدلتی ہے۔ آخر میں اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا؟ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا ہاں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ سن کر آپ نے اپنا سر اپنے پیشانی پر رکھ لیا اور تھوڑی دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ہاں نیک عمل اس لیے کرنے چاہیے کہ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس لیے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ان فاسقوں فاجروں کے جو ڈھیٹ ہوں اور گناہوں پر اڑے ہوئے ہوں اور گناہوں سے بچنے کا کوئی ان کا ارادہ نہ ہو تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا نیک عمل تو کرنے ہی کرنے ہیں اور جتنے ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے ضرور جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر ہم اور آپ کی شمار میں، لہذا نیک عمل کریں اور ضرور کریں اور کرتے ہی رہیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہے کبھی کسی آدمی کو اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا، میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ میری تو ضرور ہی بخشش ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا سمجھنا غلط ہے اور ایسا سمجھنے والے کی غلط فہمی ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ جب لائق نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اپنی عمل کی بنیاد پر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ میں تو ضرور جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تو بہت ہی نیک کام کرتا ہوں، بہت ہی صدقہ کرتا ہوں، بہت ہی خیرات کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ہی زیادہ اپنے خدا نخواہ اپنے اعمال پر ناز کرنے لگے کہ میں بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تو تیرے ایک عمل بھی نہیں، یہ تو ان کی رحمت ہے کہ وہ قبول فرما لیں، وہ اپنے رحمت ہی سے دعا بھی قبول فرماتے ہیں، اپنے رحمت ہی سے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور اپنی رحمت ہی سے ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائیں۔ لہذا اپنے کسی عمل پر ناز بھی نہیں کرے اور مایوس بھی نہ ہو، اپنے کسی عمل سے مایوس بھی نہ ہو، یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی میری تو نماز بھی ناقص، میرا فلاں عمل بھی ناقص، میرا کوئی عمل کسی قابل نہیں، لہذا اب میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، میری تو مغفرت ہی نہیں ہو سکتی، میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی غلط ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ درمیان درمیان میں رہے، اسی کو کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید اور پکڑ کے خوف کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی بھی 100% امید رکھے اور یہ بھی اندیشہ رکھے کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے
اور ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ فرمائے، اس کا بھی اندیشہ رہنا چاہیے اور خطرہ رہنا چاہیے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص ایک جزیرے میں ایک 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک شخص ایک جزیرے میں تنہا 1000 سال تک عبادت میں مشغول رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کے چاروں طرف سمندر کا کھاری پانی تھا، اس کھاری پانی میں سے اس کو ایک میٹھے پانی کی دھار عطا فرمائی ہوئی تھی، جس سے وہ اپنا کٹورا بھر لیتا اور ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی وہ پی لیا کرتا۔ اور روزی کا بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کا انتظام کیا ہوا تھا، روزانہ غیب سے اس کے پاس اور کھانے کی چیز آ جاتی تھی اور وہ اسے کھا لیا کرتا تھا، اور پھر 24 گھنٹے مصلے پہ کھڑا رہتا تھا۔ نہ اس کو کوئی زیادہ بھوک لگتی تھی، نہ کوئی بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی تھی، نہ بہت زیادہ اس کو کمزوری ہوتی تھی۔ تو یہ غیبی رزق استعمال کرتا اور سمندر جو کھاری پانی کا سمندر تھا اس میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیا کرتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب 1000 سال اس نے عبادت کر لی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح پرواز کر جائے اور میرے جسم آپ سجدے ہی میں صحیح سالم رکھیے۔ یہ دعا بھی اسے قبول ہو گئی اور سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، تو ہمارے راستے میں وہ جگہ آتی ہے جس جزیرے میں وہ بندہ سجدے میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس طرح اس نے 1000 سال تک دن رات عبادت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیشی ہوگی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 1000 سال کی عبادت دیکھ کر فرمائیں گے کہ اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا یا اللہ اب بھی میں آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، میں نے تو 1000 سال تک عبادت کی۔ فرمائیں ہاں میری رحمت سے جنت میں چلا گیا، نہیں میں نے تو 1000 سال تک آپ کی عبادت کی ہے۔ غرض کے اس نے آئے گا اس کا بھی تو کوئی ذکر فکر کوئی حساب ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حساب بتائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کو ذرا دوزخ کے پاس لے کے جاؤ، اس کو دوزخ کے قریب لے کر جاؤ۔ اب یہ دوزخ کے آنے میں 500 سال ہوں گے، یعنی 500 سال کی مسافت ہوگی کہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں، اور وہ چیخے گا چلائے کہ ہائے مرا، ہائے گرمی، ہائے پیاس، جلدی سے پانی لاؤ، میرے تو حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں۔ تو کہا جائے کہ بھائی اگر تمہارے پاس 500 سال کی عبادت ہو تو یہ پانی کا کٹورا تمہیں مل سکتا انہیں ہے بھائی، 500 سال کی عبادت وہ دے گا اور ایک کٹورا پانی کا پی لے گا، تو ساری خشکی اور حلق میں جو پیاس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ پیشاب جو ہے پانی پیشاب بن کے رک جائے گا اور اب پیشاب نہیں آئے گا۔ پیشاب بند ہو جائے تب بھی آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ اب وہ بے چین ہو جائے گا، تڑپنے لگے گا، ہائے ہائے کرے گا، ہائے میری تکلیف، ہائے میری پریشانی، ہائے میری تکلیف۔ کہاں دور ہو سکتی؟
تو کیسے ہو سکتی ہے جھوٹ؟ پانی کے وہ 500 سال کی عبادت اگر تمہارے پاس ہو وہ دے دو اور تمہارا بھی پیشاب کھل جاتا ہے میرے پاس 500 سال کی عبادت پیش کر دے گا، آرام سے پیشاب آ جائیں گے اسے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تمہاری 1000 سال کی عبادت تو ایک کٹورے پانی سے پوری ہو گئی، اب تم نے جو ہزاروں کٹورے سمندر کے میٹھے پانی کے پیے تھے اس کا حساب دو۔ تم نے جو 1000 سال تک دن رات غیبی رزق کھایا تھا اس کا حساب دو۔ اس میں یا اللہ بس میری توبہ، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں۔ پھر ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اپنی رحمت، ہماری رحمت سے جنت میں چل رہے، تمہیں حساب کی سوچ رہی تھی، تو دیکھ لو تمہارا حساب تو یہ ہے 1000 سال کی عبادت ایک کٹورے کے بدلے میں ختم ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو انگنت بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، کسی کا بھی ہم نہ حق ادا کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دے دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور اپنی رحمت سے مغفرت فرما دیں، اپنی رحمت سے دوزخ سے بچا لیں، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما لیں۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال جو بھی اہم کام ہونے والے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لہذا یہ دعا کی بھی رات ہے۔ دعا کے بارے میں ایک اور روایت کے اندر ذکر آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو، اور رات گزرنے کے بعد صبح نفلی روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبتے ہی، اس رات میں سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کے طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی روزی مانگنے والا ہے جس کو روزی دے دی جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے جس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کا ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے، جیسے کوئی صحت مانگتا ہے تو ہم صحت دے دیں، کوئی عافیت مانگتا ہے تو ہم اس کو عافیت دے دیں، کوئی عزت مانگتا ہے تو ہم اسے عزت دے دیں، کوئی روزی مانگتا ہے تو ہم اس کو روزی دے دیں۔ سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، غروب آفتاب سے سورج نکلنے تک برابر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، طلوع نہیں بلکہ صبح صادق ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تو بغیر اعلان کے بھی تو وہ دعا قبول فرماتے ہیں، جب اعلان کروا رہے ہیں تو پھر تو قبول ضروری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہ ایک نفلی روزہ بھی ہے، اس کے اندر ایک نفلی روزہ بھی ہے، 15 تاریخ کا نفلی روزہ ہے، لہذا ہو سکے تو وہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات حضور جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا کہ حضور گھر میں موجود نہیں ہے،
فرماتی میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی تو آپ جنت البقیع میں ملے. جنت البقیع مدینہ منورہ قبرستان کا نام ہے. جنت البقیع مدینہ منورہ قبرستان کا نام ہے. تو جب میں آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم کو یہ خطرہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے یہاں چلا گیا ہوں، تمہارا شاید یہ خیال ہو کہ حضور مجھے تو کچھ ایسے لگا تھا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے. فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کی رات ہے اور میں یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور قبیلے بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یعنی بے شمار لوگوں کی اس رات میں بخشش ہوتی ہے. اس لیے یہ رات جو ہے دعائیں مغفرت کی بھی ہے. اس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی پوری نسل کے لیے، اپنے سارے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ جتنے مسلمان مرد عورت پچھلی امتوں میں گزر گئے ہیں اور حضور کی امت میں اب تک وفات پا چکے ہیں اور جو مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو دوزخ سے بری فرما، سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، سب کو اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. تو انشاءاللہ سب کی بخشش ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ایک آدمی کو بخشنا آسان ہے، سب کو بخشنا بھی ویسے ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک آدمی کو بخشنا آسان ہے، سب کو ایک ساتھ بخشنا بھی ویسے ہی آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی بخشش فرما دے تب بھی ان کے خزانوں میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. جب سب برابر ہے تو پھر اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگو، اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کی خاص فضیلت بھی، جس کو تو ہمیں روزانہ ہی حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جتنے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھے گی. مثلا ہم نے 1 کھرب مسلمانوں کے لیے دعا کی تو ہر ایک کے لیے دعا ہوئی نا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت. 1 کھرب کی مغفرت فرما تو 1 کھرب نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی گئی. جو کتنی کمائی کا نسخہ ہے یہ. اس لیے اس کا معمول ہونا چاہیے. اسی لیے ایک حدیث میں عجیب فضیلت آئی ہے، ایک عجیب فضیلت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی 27 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کے معنی یا اللہ سارے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی مغفرت فرما. تو آپ اردو میں مانگیے گا، اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں دعا مانگو، اللہ یا اللہ سارے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی مغفرت فرما. جیسے 2 فضیلت ملیں گی. جو 27 مرتبہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 فضیلتیں عطا فرمائیں گے جو حدیث میں آئی ہے. ایک تو یہ کہ اس دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیں گے. مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جب وہ دعا مانگے دعا قبول ہو جائے، جب وہ دعا کرے دعا قبول ہو جائے، جب وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی دعا رد نہ ہو. اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. کتنی بڑی فضیلت کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے دعا، اور اب جو دعا کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے. ایک تو یہ کتنی بڑی فضیلت. دوسرے کہ جتنے مسلمانوں کے لیے اس نے دعا کی سب کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھی. تو ذرا سا عمل ہے
اور مختصر سا عمل ہے اور ثواب اتنا بڑا. ویسے بھی روزانہ اس کا معمول بنا لینا چاہیے. چاہے فجر میں معمول بنا لو، چاہے شام میں معمول بنا لو، کہ روزانہ 27 مرتبہ یہ دعا کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس 27 مرتبہ مانگ لو، اور عربی میں نہ مانگ سکو اردو میں مانگ لو، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس رات میں بھی یہ دعا بھی مانگو، یا اللہ سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یاد آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یاد آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے تو سب مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن سارے مسلمانوں کا حق آدمی کیسے ادا کرے؟ سارے مسلمانوں کا بھی تو ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے ان کا حق ادا کریں. تو سارے مسلمانوں کا حق کیسے ادا کریں؟ تو فرمایا میں نے اس کے لیے ایک آسان سی دعا اختیار کر رکھی ہے، اس سے سب مسلمانوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم آتی کل خیر لکل مسلم و مسلمت. اللہم آتی کل خیر لکل مسلم و مسلمت. تو میں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ روزانہ میں 3 دفعہ یہ دعا کر دیتا ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالی سب مسلمانوں کا جو حق میری طرف ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ یہ اور بڑھا لیں کہ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. تو اب یہ اور بھی زیادہ جامع ہو جائے گی دعا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ظرف بہت عالی ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے. وہ سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے. تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ اجر ملتا ہے. عمل چھوٹا، ثواب زیادہ. بہرحال یہ رات دعا مغفرت کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرماتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس رات میں 7 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک روایت میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 5 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ایک تو کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ایک تو اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایک قطع رحمی کرنے والے کی ساتھ میں بخشش نہیں ہوتی. دوسرے شلوار یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھے شراب کی عادت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. 5ویں ناحق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. 2 آدمیوں کا ذکر پہلی حدیث میں، مشرک اور کینہ رکھنے والا، اور 5 یہ آدمی ہیں، ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لے. توبہ کر لے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو تہمت اور شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے گناہ، یہ مردوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اور تقریباً ساری دنیا کے اندر یہ گناہ پھیلا ہوا ہے. یعنی ساری دنیا میں تقریباً یہ گناہ عام ہو گیا ہے. کسی بھی ملک کے آدمیوں کو آپ دیکھ لو، سعودی عرب کے مسلمانوں کو دیکھ لو، ان کا چوغا جو ہوگا وہ ٹخنے سے نیچے ہی ہوگا. اور ہمارے یہاں بھی عام طور پر لوگوں کی شلوار اور لنگی جو ٹخنے سے نیچے ہی رہتی ہے. پینٹ پتلون تو ہوتی ہے شلوار پینٹ پتلون تو عام طور پر ہوتی ہے ٹخنے سے نیچے. اور یہ ٹخنے سے نیچے رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے. تو بعض گناہ ہمارے یہاں ایسے پھیل گئے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اور جب کوئی گناہ زیادہ عام ہو جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اسے گناہ ہونا بھی نہیں رہتا. اس لیے اکثر مسلمان اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور گناہ نہ سمجھنے کی بنا پر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں.
لیکن بھائی یہ تو گناہ ہے. حضور کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے 3 دفعہ نماز پڑھی اور تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے حاضر کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو تیسری مرتبہ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا حضور میں کیا مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے بار بار نماز دہروا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے اس حالت میں نماز پڑھی ہے کہ تمہاری شلوار تمہارا تہمت ٹخنے سے نیچے ہے، اس لیے آپ نے اس کو لوٹایا. اور جس آدمی کی تہمت وغیرہ ٹخنے سے نیچے ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آدمی کے تہمت پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوتی. اتنا بڑا گناہ ہے. ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نماز کے اندر ہی حکم ہے، بس نماز کے بعد یہ حکم نہیں ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں نماز کے بعد ہم اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کر سکتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. یاد رکھو یہ تو سمجھو نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، آفس میں ہو یا دکان میں ہو یا شادی بیاہ میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہر جگہ مرد پر واجب ہے کہ اپنے شلوار، پینٹ، پتلون، پاجامہ، یہ چوغا ٹخنے سے اوپر رکھے. واجب ہے. اگر جان بوجھ کر ٹخنے سے نیچے رکھے گا تو گنہگار ہوگا. اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ایسے آدمی کی شہ برات میں بخشش نہیں. لہٰذا اس گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور سب مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. عورتوں کو اپنا ٹخنا چھپانا ضروری ہے. عورتوں کو اپنی شلوار وغیرہ سے، اپنے لباس سے اپنے ٹخنے کو چھپانا واجب ہے، کیونکہ ان کا ٹخنا جو ہے وہ سطر میں داخل ہے. ان کو تو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا ضروری ہے. اور مردوں کو ٹخنا چھپانا اپنے تہمت وغیرہ سے ناجائز ہے. مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا لباس ٹخنے سے اوپر رکھے. اب دیکھو معاملہ الٹا ہو گیا. مردوں نے اپنی شلوار اتنی نیچی کر لی کہ ان کا ٹخنا عام طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور عورتوں نے اپنا لباس اتنا اونچا کر لیا کہ ان کے عام طور پر ٹخنے اور پنڈلی کھلی رہتی. دونوں ہی گناہ کی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ایسے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. لیکن آج کل اس گناہ میں بڑی کثرت ہے. ماں باپ کی کوئی عزت ہے ہی نہیں. بہت کم کوئی اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہو، ان کا احترام کرتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو اور ان کو راضی رکھتی ہو اور ان کا خیال کرتی ہو. بہت کم. عام طور پر ماں باپ کی بڑی ناقدری کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کو بہت ستایا جاتا ہے اور طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہی نہیں، اکبر الکبائر میں سے ہے. یہ یعنی بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو ستانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ والدین کو ستانے گناہ ان گناہوں میں سے ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نقد رکھی ہے. یعنی اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ہے. اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو آخرت میں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہ ہو تو آخرت میں اصل سزا ملتی ہے گناہوں کی. لیکن گناہوں کا کچھ نقصان اور وبال دنیا میں بھی آتا ہے. ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ اس کا وبال بھی دنیا کے اندر نقد آتا ہے، ماں باپ کو ستانے کا، پریشان کرنے کا. اس کا ایک واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں جا کر کے ٹھہر گیا. مسافر تھے وہ، وہاں پر ایک بستی میں جا کے ٹھہر گیا. اور اس زمانے میں عموماً ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو مسافروں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے گھروں میں مسافروں کو ٹھہرا لیا کرتے تھے.
اور انہیں سے وہ وہیں آرام بھی کر لیا کرتے تھے، وہیں کھانا بھی لے کر کھا لیا کرتے تھے، پیسے دے دیا کرتے تھے۔ کہتے میں ایک آدمی کے گھر میں ٹھہر گیا اور وہ اس بستی کے قبرستان قریب تھا۔ وہ گھر جو تھا وہ شہر کے کنارے پر تھا، اس کے بعد قبرستان تھا۔ وہاں میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس میں سے ایک کھڑکی جو ہے نا قبرستان میں کھل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ تو میں کھڑکی میں دیکھ رہا تھا تو اچانک عجیب واقعہ میں نے دیکھا، وہ یہ کہ ایک اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا چہرہ بالکل گدھے کی طرح، باقی سارا جسم انسان کی طرح، اور 3 مرتبہ اس نے گدھے کی طرح زور زور سے آواز نکالی اور پھر دوبارہ قبر میں چلا گیا اور قبر اوپر سے برابر ہو گئی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ جب یہ میں نے واقعہ دیکھا تو میں تو بڑا خوفزدہ ہو گیا اور بڑا ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا جو جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا کہ بھئی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے سچ مچ دیکھا ہے یا خواب دیکھا ہے؟ نہیں سچ دیکھا ہے، خواب تو نہیں ہے یہ۔ تو میں کیا ماجرا ہے یہ؟ کہ وہ بڑی بھی بیٹھی ہے نا، اس سے پوچھ لیں۔ ایک بڑی بھی کی طرف اشارہ کیا، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کہا اس سے جا کے پوچھ لیں۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بڑی بھی میں نے اس طریقے سے قبرستان میں گدھے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، یہ کیا قصہ ہے؟ کہا یہ میرے بیٹا ہے، یہ جو تم نے واقعہ دیکھا ہے میرے بیٹے کا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ میرا بیٹا جو تھا یہ شراب پینے کا عادی تھا، اللہ بچا، اور یہ شراب پی کے جب گھر میں آتا تھا تو ہول فول بکتا تھا، گالیاں دیتا تھا، چیختا چلاتا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک شراب پینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، پھر اس کے ہول فول بکنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور میں پیار سے کہتی تھی کہ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے، یہ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے، تو اس سے باز آ گیا۔ تو وہ باز نہیں آتا تھا اور یہ کہتا تھا تو ہر وقت گدھے کی طرح میرے پیچھے چلاتی رہتی، تو گدھے کی طرح ہر وقت مجھے منع کرتی رہتی، یہ کہتا تھا۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دفنانے کے بعد سے روز آنا یہ ایک مرتبہ عصر کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد اس کا انتقال ہوا تھا، تو عصر کے بعد اسے قبر پھٹتی ہے اور یہ اس طریقے سے اپنا منہ نکالتا ہے اور گدھے کی طرح اس کی شکل ہو گئی ہے، باقی جسم اس کا ٹھیک ہے، اور پھر یہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح چلاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ والدہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور اس کی کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اور ستانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے وہی عبرت لینی چاہیے، ایسے واقعات سے عبرت لینی چاہیے۔ ایسے ایک اور واقعہ یاد آیا والدین کی نافرمانی کا۔ یہ ایک ہندو کا واقعہ ہے، نہیں سکھ کا واقعہ ہے، سکھ کا، کہ ایک سکھ تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو دمے کی بیماری ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں دمے کی بیماری والا جو ہوتا ہے رات بھر کھانستا ہے، کھانس کے اس کی رات گزرتی ہے۔ تو اس کا ایک جوان بیٹھا تھا، دن بھر وہ کاروبار کرتا تھا، اور کاروبار سے فارغ ہو کر کے جب وہ آتا تو اس کے باپ کھانستا، اور اسے کھانسنے کی وجہ سے اس کو نیند نہ آتی، تو بہت دن تک وہ صبر کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ روز روز کی کھانسنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کو میں پانی میں ڈال دوں تاکہ یہ وہاں ڈوب کے مر جائے۔ لیکن ایک دم خیال آتا کہ میرا باپ ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ساتھ ایسا معاملہ کروں۔ لیکن شیطان اس کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالتا رہا، وہ بھگاتا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ تھکا ہارا آیا اور کھا پی کر کے جب لیٹا تو اس کے باپ نے کھانسنا شروع کیا، تو اسے بڑا غصہ آیا
اور اس نے اپنے باپ کو اٹھایا جو دمے کا مریض ویسی بیماری میں کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا. اس نے اس کو ایک دم کندھے میں بٹھایا اور جناب اس کو پانی پھینکنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، اور باپ بالکل چپ، وہ کچھ نہیں بول رہا. اور جب وہ اس کو دریا کنارے لے گیا اور جس جگہ وہ اس کو پھینکنے کے ارادے سے پانی میں اترا تاکہ گہرے پانی میں اس کو ڈالوں، تو اس وقت اس کا باپ بولا، وہ سکھ بولا جس کو دمے کی بیماری ہے کہ بیٹا ذرا ایک بات سن لے، ایک بات سن لے. کیا؟ کہا کہ یہاں مت ڈال مجھے، اس جگہ مجھے مت ڈال، اور یہاں پانی میں مجھے مت پھینک. کیوں؟ اب یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ یہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بس میری یہی تو بات ہے، تجھے تو پھینکنا ہے نا، پھینک دے، میں تو تجھے منع نہیں کرتا، مگر میں کہہ رہا ہوں یہاں مت پھینک. میں کیا بات ہے مجھے بتاؤ، یہاں کیا خاص بات ہے؟ میں نے اپنے ابا کو یہیں پھینکا تھا. تب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے جیسے کیا تھا ویسے میرے سامنے آ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ مسلم جگہ تو گزر جائے. اچھا وہ اس کا بیٹا عقل مند تھا، اس کو عقل آ گئی. اچھا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن قبر میت میں اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن میت قبر میں اترنی ہے ضرور. تو یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. اس نے ایسا کیا تھا یہ یہاں پہ پھینکوں، اب آج میں پھینکوں تو کل میری ہی باری. انہوں نے فوراً وہاں سے واپس نکلا، الٹے پاؤں واپس، اور سیدھا گھر واپس آیا، اور رات ہی کو اس کا بستر بدلا، کپڑے بدلے، سویرے دوا دلوا کر کے لایا. بھائی جیسی کرنی ویسی کرنی، میں خدمت کروں گا تو میری بھی خدمت ہوگی، اور میں اگر یہ کروں گا تو جیسے اس نے کیا تھا اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا تھا. مجھے پتہ نہیں اسی کون سی نہیں کام آ گئی کہ یہ بچ گیا، اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. تو یہ جو حدیث میں ہے نا کہ اس گناہ کا وبال اللہ پاک نے نقد رکھا ہے، اس لیے ایسے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ہاں ماں باپ کی اطاعت گناہ میں نہیں ہے. کسی کے ماں باپ اگر گناہ کا حکم دیں، کسی ناجائز کام کرنے کا حکم دیں، ناجائز کمائی کا حکم دیں، تو ان کی اطاعت جائز نہیں، مگر نرمی سے ادب سے معذرت کر دے، ہرگز ان میں کہنا نہیں مانے. لیکن ان کی گستاخی، ان کی نافرمانی، اور ان کو مارنا، ان کو تال و تشنیع کرنا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو اس رات میں ماں باپ کو ستانے والے کی اور تعلق قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے اس گناہ سے ہی بچنا چاہیے. اب اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لے، اور اگر وفات پا گئے تو بھی آسان ہے معاملہ کہ ان کے لیے خوب گر گڑا کے مغفرت کی دعا کرے، خوب ان کو اصالہ ثواب کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے زبردست ہے کہ ہر مشکل کا حل ہے. بس تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اے خواجہ درد نیز اگر نہ طبیب ہنس. ہر مشکل کا حل ہے. بس اپنے اپنے ماں باپ کو ہم اگر وفات پا گئے تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیں، ایصال ثواب شروع کر دیں، اور اگر زندہ ہیں تو پاؤں پکڑ لیں، اپنی ٹوپی ان کے پیر میں رکھ دیں، ان کو معافی مانگنے. تو ماں باپ تو بھائی بڑے رحیم اور کریم ہوتے ہیں، اولاد کے ایسی ہاتھ جوڑنے پر ان کو بہت جلدی رحم آ جاتا ہے. اسی طرح ناحق قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ناحق قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آخر میں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں ہمیں کس طرح عبادت میں لگنا چاہیے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغرب سے یہ رات شروع ہو جائے گی. لہذا خواتین بھی مغرب سے عشاء تک اپنے گھر میں عبادت میں لگ جائیں. جو کچھ پکانا کھانا ہو وہ دن میں کر لیں تاکہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ان کو بالکل فارغ مل جائے، عشاء کے بعد بھی ان کو فارغ وقت مل جائے.
طرح سے مغرب سے عشاء تک خواتین گھر میں عبادت میں لگ جائیں اور مرد حضرات بھی عبادت میں لگ جائیں. اختیار ہے، چاہے مسجد میں عبادت کریں چاہے گھر میں عبادت کریں. گھر میں عبادت کرنا افضل ہے گھر میں، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور نفل عبادت گھر میں افضل ہوتی ہے. لیکن جب ہے افضل جب گھر کے اندر یکسوئی ہو اور گھر کے اندر ماحول ہو عبادت میں لگنے کا. یہ نہ ہو کہ جتنی نمازیں ہیں، جتنی دعائیں، جتنی تلاوت، جتنی تسبیح مسجد میں کر سکتے گھر میں جا کے وہ بھی غائب. تو گھر میں جانے سے فائدہ نہیں، نقصان ہو گیا. پھر تو گھر کے اندر ماحول ہو عبادت کا، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو عبادت کا ماحول، اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں. اور نہ بنا سکیں تو بھائی پھر عورتیں اپنے گھر میں جہاں تک ہو سکے عبادت میں لگ جائیں، دعا میں لگ جائیں. اور مرد حضرات مغرب سے عشاء تک کسی مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں اور عشاء تک نفلی اعتکاف میں رہیں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں. اوابین کی 20 رکعت نفل پڑھ لیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک معمول یاد آیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ نفل ہے، نفل پہ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول بنایا تھا اور لوگ ان کی خدمت میں کثرت سے آتے تھے. تو حضرت والد صاحب شب برات میں، شب قدر میں 100 نفل پڑھواتے تھے. تو 100 نفل پڑھو گے اور اس کی بڑی آسان ترکیب بتلایا کرتے. وہ یہ کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھو ایک سلام سے، جیسے عام طور پر 2 نفل پڑھتے ہیں. پھر سلام پھیر کر کے پھر 4 رکعت کی ایک نیت باندھو اور پھر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو. پھر 6 رکعت ایک سلام سے پڑھو. پھر 8 رکعت ایک سلام سے پڑھو. اور مسئلہ یہ ہے کہ رات میں 8 رکعت تک ایک سلام سے نفل پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اس سے زیادہ مکروہ ہے. 8 تک رہو. تو پہلے 2 رکعت پڑھو، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر 6 رکعت پڑھو، پھر 8 رکعت پڑھو. یہ ہو گئے 20. کہتے ہیں 5 سیٹ کر لو، اس طرح 5 مرتبہ پڑھ لو، ہو جائیں گی 100 رکعت آرام سے. تو یہ ایسی ترکیب آسان لگتی تھی کہ سب لگ جاتے، اور ان کے جتنے متعلقین و محبین مخلصین ہوتے تھے سب اپنے اپنے طور پر اس طرح سے نوافل پڑھنے میں لگ جاتے تھے. لیکن بھائی یہ جلدی جلدی نہیں پڑھنی. اب یہ سوچ رہے کہ وہی 100 رکعت کیسے پوری ہوں گی. وہ ٹھک بیٹھک شروع کر دیں تو وہ ٹھک بیٹھک سے پھر 2 نفل بہتر ہے. آرام آرام سے پڑھنی ہے. اس رات میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوافل کے اندر مشغول کرنا مقصود ہے. یہ نہیں کہ جلدی 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 100 کی تعداد پوری کرنی ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو نوافل میں لگائیں، تسبیحات میں لگائیں اور تلاوت میں لگائیں اور وقفے وقفے سے درمیان میں دعائیں کرتے رہیں. اس طرح سے یہ رات عبادت میں گزاریں. اور عشاء کے بعد اپنے صلاۃ التسبیح ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہلکا پھلکا کھانا کھا کے اور پھر نیند آئے تو سو جائیں. کوشش کریں گے تو 3 بجے اٹھ جائیں، 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں اور 4:30 پونے 5 تک ٹائم ہوتا ہے. بس اس وقت تک بھی نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں اور پھر سحری کھا کر کے ہو سکے تو ایک روزہ رکھ لیں. بس یہ عشاء وہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لیں، کیونکہ مغرب عشاء فجر کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. بھائی اس طرح سے اس کو رات کو گزاریں. اور اس رات میں 2 گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پتہ کب سے یہ گناہ ہوتے چلے آ رہے ہیں. ایک تو آتش بازی ہوتی ہے اس رات میں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کے اندر جلائے جاتے ہیں اور پھونکے جاتے ہیں. اللہ بچائے. پاکستان کے معیشت کا حال یہ کہ ملک مقروض در مقروض ہے اور پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کروڑوں روپے صرف آتش بازی میں پھونک دیتے ہیں یہ لوگ. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سراسر اسراف ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسرے وہ سائرات باجے کے حلوے پکائے جاتے ہیں. سوجی کا حلوہ بطور خاص اس میں پکایا جاتا ہے اور کھایا اور کھلایا جاتا ہے. بعض لوگ سائرات اسی میں گزار دیتے ہیں. اللہ بچائے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو ایک ناجائز رسم کے اندر مبتلا کرنا ہے. ان دونوں گناہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے، ان دونوں گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ رسالت شب برات جسے خلاصہ میں نے عرض کیا ہے یہ تقسیم ہوگا بغیر کسی دھکا پیل کے. بڑے آرام سے اطمینان سے آپ لے لیجیے گا. خود بھی پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنا دینا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یہ مبارک رات اور مبارک مہینہ رمضان شریف کا ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یہ مبارک رات اور رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو اور سب مسلمانوں کو نصیب فرما. یا اللہ جتنے احباب اور خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کو یہ مبارک رات نصیب فرما، مبارک مہینہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شب برات کی ساری برکتیں عطا فرما، مغفرتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کو ہمارے اور ہمارے متعلقین میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بچے بوڑھے مرد عورتیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرما، ہمیں بھی صحت عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے عبادت گزار بندوں میں داخل فرما. اپنی رحمت سے ہم سب کو دوزخ سے بری فرما. یا اللہ جنت عطا فرما، دوزخ سے بری فرما. اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی کامل بخشش فرما، مکمل مغفرت فرما اور ضرور بضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہمیں سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. خوب حلال و طیب روزی آخرت کے لیے عطا فرما، آخرت کے لیے عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین.